السلام علیکم ناظرین، کچھ بہت اہم ترین خبریں ہیں، تفصیلات ہیں جو آپ کے ساتھ میں رکھیں گے۔ اور اس وقت مڈل ایسٹ پورا خطہ ایک شدید کرب کی صورتحال میں ہے اور حالات بہت تیزی سے خراب ہو رہے ہیں۔ ایک سرپھرا، ایک سائیکوپاتھ پوری دنیا کو آگ میں اس وقت جھونک رہا ہے، اور جس طریقے سے حالات تیزی سے خرابی کی طرف جا رہے ہیں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پاکستان نے اپنا موقف، ایک بڑا موقف دیا ہے، اور ایک کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کے بعد ایک اعلامیہ سامنے آیا ہے جس میں باضابطہ طور کے اوپر پاکستان نے ایک پوزیشن لی، ایک سائیڈ لی، اور اس کے ساتھ ساتھ اڈیالہ کے باہر سے عمران خان کی بہنوں والا معاملہ، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن 39واں روز جنگ کو پوری دنیا کا ایک پاگل، ایک واحد سپر پاور دنیا میں امریکہ، جس کو بہت بری طرح ہٹ بھی کیا ایران نے بہت سی جگہوں کے اوپر، تو وہ سپر پاور کا خمار بھی اترتا دکھائی دے رہا ہے۔ لیکن بہت برے حالات، بہت تلخ حالات میں آج 39واں روز اس جنگ کو ہو چکا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ڈیڈ لائن ختم ہونے سے ٹھیک 11 گھنٹے پہلے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آج رات ایک پوری کی پوری سویلائزیشن تباہ ہونے جا رہی ہے۔ میں نہیں چاہتا ایسا، لیکن آج رات کے بعد ایک پوری سویلائزیشن ختم ہونے جا رہی ہے۔ یہ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ایک اٹامک، یعنی ایک نیوکلیر ہتھیار ایک ملک کے خلاف استعمال کرنے کی، ایک اٹامک بامب استعمال کرنے کی ایک دھمکی دی گئی ہے ایران کو، بالکل ویسے ہی جیسے ہیروشیما اور ناگاساکی دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، ہم نے نہیں دیکھا اوبیسلی لیکن ہم نے پڑھا، دنیا نے دیکھا، تاریخ نے دیکھا، اور جس طریقے سے جو امریکہ پہلے بھی کر چکا ہے۔ تو یہ جو دھمکی دی گئی کل پورا دن نا، اسلام آباد ایکارڈ، اور ہمیں آج صبح ایون 3 بجے تک یہ بار بار چیزیں سامنے آتی رہیں، اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہوئے۔ آپ کے نیوز چینلز کے اوپر صرف خبر ہی ایک تھی کہ پاکستان بہت زیادہ ڈیسائسو اور فائنل سٹیج کی جانب پہنچ چکا ہے، جہاں پر پاکستان، ایران اور امریکہ کے مابین کوئی بڑے آپ کہیں کہ ایز اے پیس بروکر دنیا میں سامنے آئے گا، اور بڑے نتیجہ خیز، معنی خیز مذاکرات یا ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہ خبریں ہم نے سنی، اچھا بھی محسوس ہوا، لیکن بہت کچھ سمجھ بھی آ رہا تھا۔ آج جیسے ہی 3 بجے سمجھ یہ آ رہا تھا کہ ایک جو شرائط ہے امریکہ کی، اور جس طریقہ کا امریکہ کا شرائط کو بھی چھوڑ دیں، آپ امریکہ کی شرائط بھی چھوڑ دیں، ایران کی شرائط بھی چھوڑ دیں، دونوں کی بڑی میکسیملسٹ اپروچ کے ساتھ شرائط ہے، بالکل میکسیمم پر جا کر دونوں گفتگو کر رہے ہیں۔ لیکن جو امریکہ کا رویہ ہے، جو امریکہ کے سائیکوپاتھ صدر کی زبان ہے، جس قسم کی گندی غلیظ زبان وہ آدمی استعمال کر رہا ہے، پھر جو امریکہ کا رویہ اس پورے وقت کے اندر ہے، پہلے بھی جب جنگ جون کے مہینے میں ہوئی، پھر جو ابھی بھی ہوئی، اس پورے کے اندر سے یہ سوال اٹھ رہا تھا کہ امریکہ کی گارنٹی کون لے گا، اور وہ گارنٹی سمجھ میں نہیں آ رہا اوبویسلی ایران کو بھی کہ کون لے گا، جس کے باعث مذاکرات والا پروسیس کھٹائی میں پڑ رہا تھا۔ لیکن آج رضا امیری پاکستان کے اندر ایرانی سفیر جو موجود ہیں، انہوں نے بھی بڑے سیریس نگاہ سے دیکھا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا، اور انہوں نے کہا کہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں یہ بڑے، پاکستان اپنا اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے بڑا معنی خیز لیول پر لے کر جا رہا ہے ان مذاکرات کو، اور غالباً کچھ اچھا نکل کر آئے گا۔ لیکن پھر ہم کیا دیکھتے ہیں، کل اسلاوا کے اندر، اسلاوا غالباً وہ لوکیشن ہے ایران کے اندر جہاں پر پیٹرو کیمیکل فیسلٹی، بہت بڑی پیٹرو کیمیکل فیسلٹی ایران کی، جس کو ہٹ کیا گیا، برجز کو ہٹ کیا گیا، ریلوے نیٹ ورکس کو ہٹ کیا گیا، تبریز تہران ہائی وے کے اوپر بمباری کی گئی، ایک دن میں تیسرا پیٹرو کیمیکل کمپلیکس نشانہ بنایا گیا، بڑے پیمانے پر بمباری کی گئی، ٹرانسمیشن لائنز کو تباہ کیا گیا، بجلی کے سب اسٹیشنز کو، ساؤتھ پارٹس پیٹرو کیمیکل پلانٹ کے اوپر بھی حملہ کیا گیا۔ جب یہ سب حملے یک کے بعد دیگرے ہوئے تو پھر ایران نے سعودیہ کی ایک پیٹرو کیمیکل فیسلٹی پر حملہ کیا، اور وہ حملہ ہونے کی دیر تھی پاکستان میں اکاؤنٹس ایکٹیویٹ ہوئے، پاکستان سے دفتر خارجہ سے موقف آیا، پھر ایک بڑی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی، وہاں سے بھی جو ہے وہ اعلامیہ جاری ہوا، اور جاری یہ ہوا اور پوزیشن یہ لینی پڑی، اور جو سمجھ میں آیا صاف الفاظ میں کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ایران کو کہا گیا کہ بس اب ختم، سعودیہ اپنا دفاع کرنے کا حق رکھتا ہے، اور جب سعودیہ اپنا دفاع کرے گا تو ہم نہ چاہتے ہوئے یا چاہتے ہوئے ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، کیونکہ ہم دفاعی معاہدے میں، ایک ڈیفنس پیکٹ میں سعودیہ کے ساتھ موجود ہیں۔ کوئی یہ سوال نہیں کر رہا کہ سعودیہ کی پیٹرو کیمیکل فیسلٹی کو نشانہ کیوں بنایا گیا۔ بڑے بڑے مولوی آ رہے ہیں، مولانا طاہر اشرفی جیسے لوگ، پتہ نہیں یہ لوگ کیا خدا کو جا کر حساب دیں گے، یا آخر کہہ رہے ہیں کہ سعودیہ کی جانب سے ایک گولی نہیں چلی۔ یعنی یہ سوال تو کوئی کرے کہ سعودیہ، قطر، بحرین، کویت، یو اے ای، یہ تمام تر ممالک اپنے سرزمین کو استعمال ہونے سے روک کیوں نہیں رہے؟ یورپین ممالک جب اپنی ایئر سپیس استعمال نہیں کرنے دے رہے امریکہ کو، پھر جب امریکی کا صدر ٹرمپ ہے، وہ پھر جب پاگلوں کی زبان کبھی فرانس والے کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی اٹلی کے لیے استعمال کرتا ہے، کبھی، تو اگر وہ ممالک سٹینڈ لے رہے ہیں جو اسلام سے بھی جن کا تعلق نہیں ہے، وہ سٹینڈ لے رہے ہیں، تو پھر یو اے ای، کویت، بحرین، قطر، سعودیہ، یہ سب سٹینڈ کیوں نہیں لے رہے؟ یہ سب اپنی سرزمین کیوں استعمال ہونے دے رہے ہیں ایران کے خلاف؟ اب امریکہ وہاں سے اپنے ملک سے بیٹھ کر تو ایران پر حملے نہیں کر رہا، ڈیفینیٹلی امریکہ اور اسرائیل یہ بیسز استعمال کر رہے ہیں،
یہاں پر ان کے فوجی موجود ہیں، یہاں پر ان کے ریفیولنگ ٹینکس موجود ہیں، یہاں پر ان کا تمام تر اسلحہ، تمام بڑی بڑی فلیٹس موجود ہیں، پتہ نہیں کتنے ایئر کرافٹ کیریئرز موجود ہیں، بڑے بڑے طیارے موجود ہیں، پوری ٹروپس موجود ہیں، تو آخر کیوں یہ ممالک روک نہیں رہے؟ پھر ہمارے خلاف، پاکستان کے خلاف جب کوئی سرزمین استعمال ہوتی ہے جنگ کے لیے، تو ہم تو ان کے خلاف ہلہ بول دیتے ہیں اور ٹھیک کرتے ہیں، مطلب پاکستان کے خلاف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے کیوں؟ تو پھر ایران بھی کیسے برداشت کرے گا کہ یہ باقی تمام تر ممالک استعمال ہو رہے ہیں ایران کے خلاف؟ یعنی یہ پوری جنگ کا جو کرکس ہے، لیسن، وہ تو یہی ہے نا، کوئی امریکہ اپنے ملک سے تو نشانے نہیں مار رہا، وہیں سے بیٹھ کے میزائل تو نہیں مار رہا ہے، کوئی اسرائیل سے تو صرف نہیں آ رہے، یہ سارے جو اسلامک کنٹریز ہیں، جو گلف کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ استعمال ہو رہا ہے، تو ایران کے پاس کوئی چارہ نہیں بچتا، کیونکہ امریکہ خود تو چاروں جانب سے سمندر ہے، ایک اوشینک انسولیرٹی اس کے پاس موجود ہے، اوشینک انسولیشن غالباً if I'm not wrong تو کہتے ہیں، وہ ٹرم ہے کوئی، تو وہ تو بالکل بچا ہوا ہے اور پوری دنیا کو جب دل کرتا ہے آگ میں دھکیل دیتا ہے، جھونک دیتا ہے، تو یہ گلف کنٹریز کا کام تھا کہ سٹینڈ لیتے، کہتے کہ بس ہو گئی، اب ہمارا سرزمین نہ استعمال کرو۔ لیکن اس کے بعد ایران پر توپیں کھول دی گئیں اور کہا گیا کہ جی اشتعال انگیزی ہو رہی ہے، ایران غلط کر رہا ہے، اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں، ہم سعودیہ کا ساتھ دیں گے، بہت کچھ ہم نے دیکھا ہے، جو چیزیں سامنے آ رہی ہے، یک دم جو ایک پیس بروکر پاکستان بنا ہوا تھا، جو لگ رہا تھا کہ بہت بڑی ڈیل ہو جائے گی، اللہ کرے ابھی بھی بہت دعا ہے، کیونکہ یقین کرے، دعا کرے خیر ہو جائے، ورنہ یہ بہت مشکل لمحہ ہوگا، بہت مشکل راتیں آگے ہوں گی۔ پاکستان جب ایک سٹینڈ لے لے گا، پاکستان جب ایک سائڈ لے لے گا، تو اس کے بعد کانسیکوینسز پاکستان کو برداشت کرنا ہوں گے، پاکستان کے اپنے اندر سے خدا نخواستہ بہت زیادہ ریزسٹنس کا سامنا کیا جو ہے وہ ہونے کا خطرہ موجود ہے، تو یہ چیزیں دعا کریں نہ ہو، اور واقعتاً پاکستان ایک پیس بروکر ہی ہو جائے، ہم کوئی ڈیل کروانے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن جو امریکہ کی زبان ہے اس سے لگ نہیں رہا، تو یہ ساری سچویشن، اب سعودیہ نے تو جی یہ تک کہہ دیا کہ ایپل کمپنی، مائکروسافٹ آفیسز جتنے بھی سعودیہ پورے کے اندر موجود ہیں، ان کے دفاتر کو بند کر کے، ان کے دفاتر کی جانب ان کے ورکرز نہ آئیں، گھروں سے ورک فرام ہوم ہی کریں، 18 میزائل جو ہیں وہ آج سعودیہ کی جانب داغے گئے ہیں، اور یہ اس وقت ساری سچویشن اگلے 12 سے 14 گھنٹے، ویسے تو ٹرمپ دھمکیاں دیتا ہے، پھر خود ہی ڈر کے اپنی دھمکیوں میں ہی خاموش ہو جاتا ہے، اور اس کو سمجھ نہیں آتی، پھر ٹائم لائن کبھی بڑھا دیتا ہے، لیکن جتنی وہ فرسٹریشن میں ہے، جتنا وہ ایگزاسٹڈ ہے، لگ ایسے رہا ہے کہ خدا نخواستہ وہ کچھ غلط کر سکتا ہے، ایک جانب یہ سچویشن، دوسری جانب رائٹرز، نیو یارک ٹائمز، یہ تمام تر لوگ، اس وقت بڑا دعویٰ سامنے آ رہا ہے، پچھلے آدھے گھنٹے کی خبر ہے کہ تمام رابطے، ایران نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہم نے ختم کر دیے ہیں، جب سے ٹرمپ کا آخری ٹویٹ سامنے آیا ہے کہ آج ایک سویلائزیشن ختم ہونے جا رہی ہے، ٹرمپ کے اس ٹویٹ کے بعد نیو یارک ٹائمز اور رائٹرز کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر مذاکرات جو ہیں وہ اب ختم ہو چکے ہیں، کسی لیول پر نہیں ہو رہے، سالسیوں کے ذریعے پہلے بھی ہو رہے تھے، میڈیٹر فیسیلیٹیٹر جو پاکستان بنا ہوا تھا اسی کے ذریعے پہلے بھی ہو رہے تھے، لیکن اب یہ واضح کر دیا ایران نے کہ کسی قسم کے مذاکرات اب نہیں ہو رہے۔ جے ڈی وینس یہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا اچھا موقع ہے، غالباً ہم جنگ کو کنکلوڈ کرنے کے بڑے قریب پہنچ چکے ہیں، ہم اپنے اہداف کو حاصل کر چکے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ٹرمپ نے اپنا ایران نے اپنا ہرمز نہیں کھولی اور اگر حالات بہتری کی طرف نہیں گئے، اگر ایران نے ہماری شرائط نہ مانی، تو پھر صدر ٹرمپ کے پاس بہت خطرناک آپشنز موجود ہیں۔ جے ڈی وینس، اسٹیو وٹکاف اور ان کے ساتھ ساتھ جوڈت کرشنر، یہ سارے جو ہیں، ایکزیوس جو ایک آپ کہیں بین الاقوامی جریدہ ہے، ایکزیوس یا ایک بین انٹرنیشنل آپ کہیں کہ رپورٹرز ہیں، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ تینوں پش کر رہے ہیں ٹرمپ کو کہ ڈیل کر لی جائے ایران کے ساتھ، لیکن کیونکہ ٹرمپ کے گرد ایک اسرائیلی لابی موجود ہے، اسرائیل کبھی یہ ہونے دے گا نہیں ہونے دے گا، بہت اہم ہوگا یہ بھی دیکھنا، یہ ساری ایک خطرناک سچویشن ہے، پورے خطے کو خطرناک طریقے سے لپیٹ میں لیے ہوا ہے، پاکستان کے اوپر اس کے اثرات آلریڈی، مارکیٹس بند ہونے کی صورت میں، جو مارکیٹیں جو ہے رات 8 بجے بند ہونے کا نوٹیفیکیشن کل سے جاری ہو چکا ہوا ہے، اسکولز فرائیڈے کو آن لائن پہ شفٹ ہو چکے ہیں، آفیسز 4 دن ورک فرام آفس اینڈ فزیکل ہوتے ہیں، 5th ڈے ورک فرام آفس، بہت ورک فرام ہوم ہوتے ہیں بہت سارے آفیسز، پرائیویٹ آفیسز، تو اب سچویشن بہت خرابی کی طرف جا رہی ہے، لیکن اب جو پاکستان اس میں خدا نخواستہ جس پاکستان پر اثر پڑ سکتا ہے، وہ جو آج کور کمانڈر کانفرنس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، اور ایک چیز واضح ہوگی ہے کہ ہم سعودیہ کے ساتھ کھڑے، اور اب اگر سعودیہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آگے بڑھے گا تو پاکستان اس کے ساتھ ہوگا۔ قطری وزیر خارجہ اور بحرین کے وزیر خارجہ نے بھی کہا ہے کہ حالات خراب ہے اور ہمیں اپنا دفاع کرنا ہوگا، تو یہ ایک خطرناک سچویشن بنتی چلی جا رہی ہے۔ ایران ایک زخمی شیر کی طرح ان تمام تر ممالک کے اوپر حملے کر رہا ہے جن کی سرزمین ایران کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو ان ممالک کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کس سائٹ پر کھڑے ہونا ہے، انہوں نے کیا سٹینڈ لینا ہے، کیا سٹینڈ نہیں لینا، کہ ایران پھر ان کے اوپر حملے نہ کرے، جواز وہ کیا پیش کر رہے ہیں، یہ بڑی اہم سچویشن ہے۔ ایک تو دنیا، مڈل ایسٹ، آپ کا اپنا ملک اس قسم کی سچویشن، اور دوسری جانب بڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنیں جب ان سے ملاقات کے لیے آج پھر پہنچیں، پتہ نہیں کتنی 100ویں دفعہ تو وہ پہنچ چکی ہیں، آج ان کو تشدد کر کے گرفتار کر لیا گیا۔
کارکنان پر ایک بڑا آپ کہیں بہت زیادہ لاٹھی چارج کر کے کارکنان بھی اچھا خاصے وہاں سے گرفتار کر لیا گیا، ایک اچھا کراؤڈ جمع کیا گیا اڈیالہ کے باہر، ایک اچھی تعداد میں آج لوگ پہنچے، پرسوں ایک جلسہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہوگا، لیاقت باغ میں نہ کرنے دیا گیا تو جہاں جہاں روکا جائے گا کہا جا رہا ہے وہیں پر جلسے ہو جائیں گے، جب پوری دنیا اتنی خطرناک سچویشن میں ہے، پاکستان اس کے فال آؤٹ سے گزر رہا ہے، پاکستان کے دروازوں پر یہاں وہاں رائٹ لیفٹ جنگیں لگی ہوئی ہیں، اتنی کرٹیکل سچویشن ہے وہاں پر، ایک منظم کرنے کی ضرورت تھی قوم کو وہاں پر یہ ساری سچویشن۔ بیرسٹر سلمان صفدر یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے میرے وکیل سے مجھے میرے موکل سے یعنی عمران خان سے 3 منٹ کے لیے ملنے کے لیے دے دیں، 3 منٹ مجھے دے دیں، یعنی جو عمران خان کا ایک مین فوکل لائر ہے، فوکل پوائنٹ ہے، جو ہر کیس کے اندر وہ لائر ہیں ان کے، بیرسٹر سلمان صفدر صاحب آلموسٹ ہر کیس کے اندر ہیں، وہ وکیل تقریباً پتہ نہیں کتنے پچھلے ماہ سے عمران خان سے ملاقات نہیں کر سکے، تو یہ پاکستان کی عدالتوں کی سچویشن ہے، پاکستان کی ساری سچویشن ہے، تب جب پوری دنیا ایک شدید سیکیورٹی سچویشن سے، ایک شدید اکنامک فال آؤٹ سے گزر رہی ہے، تب پاکستان کے اندر اب بھی کچھ لوگوں کی ضد وہیں کی وہیں موجود ہے، اور عمران خان، پی ٹی آئی، عمران خان کی بہنیں، وہی ابھی تک محور بنا ہوا ہے، اور اسی کے گرد پوری کی پوری چیزوں کو گھمایا جا رہا ہے۔ مزید انشاءاللہ آپ کو اگلے ویلاگ میں اپڈیٹ کریں گے۔ خدا سے خیر مانگے، خیر کی دعا مانگے، امت مسلمہ کے لیے خیر مانگے، پاکستان کے لیے خیر مانگے کہ حالات کچھ اچھی نہج پر ہی جائیں، کچھ نتیجہ خیز مذاکرات ہو جائیں، پاکستان پیس بروکر کے طور پر سامنے آ جائے، ورنہ آنے والے دن بہت کٹھن، بہت مشکل ہو سکتے ہیں، ہر طرف آگ ہی آگ آپ کو دکھائی دے گی۔ اللہ پاک اپنا بہت زیادہ رحم کریں اور کرم کریں، لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، کامنٹ سیکشن میں فیڈ بیک کا اظہار بھی کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ حافظ کے بعد۔